آج کل کا جو دور چل رہا ہے، ہر چیز کی قیمت آسمان پر ایسا لگتا ہے۔ تو یہ جو مالی پریشانی ہے نا، یہ ایک ایسی فکر بن گئی ہے جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں اور دماغ پر ہر وقت سوار رہتی ہے۔ اور پھر یہ سوال کہ پورے مہینے کے اخراجات آخر پورے ہوں گے کیسے؟ یہ سوال نہ آج کل بہت سے لوگوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ہی ایک تشویشناک حقیقت بن چکا ہے۔ ایک ایسی فکر جو جاتی ہی نہیں ہے، ہر وقت ذہن میں گھومتی رہتی ہے۔ لیکن اسی پریشانی کے بیچ ایک بات ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں ایک خاص وقت ہے، ایک ایسا وقت جو امید کی ایک کرن بن کر آتا ہے۔ جانتے ہیں کون سا؟ ہاں، ذی القعدہ کا مہینہ۔ کہتے ہیں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت اور برکتوں کے اترنے کا ایک بالکل سنہرا موقع ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ خاص موقع کوئی لمبا عرصہ نہیں رہتا، یہ صرف چند دنوں کے لیے ہی ہمارے پاس آتا ہے۔ کب سے کب تک؟ 7 ذی القعدہ سے لے کر 11 ذی القعدہ تک۔ بس یہی وہ 5 دن ہیں جن میں ہم ایک خاص عمل کر کے رحمتوں کے دروازے پر سمجھ لیں دستک دے سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو ایسے سمجھیں جیسے کہ کوئی اگلے پورے سال کے لیے اپنے رزق کی روحانی طور پر ایک قسم کی انشورنس کروا رہا ہو۔ اور یہ جو تحفظ کا احساس ہے آج کل اس کی تلاش کس کو نہیں ہوتی۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ 5 دنوں کا عمل آخر ہے کیا اور اس کو کرنا کیسے ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا چھپی ہوئی ہے۔ یہ عمل سننے میں جتنا گہرا لگتا ہے، کرنے میں اتنا ہی حیرت انگیز طور پر سادہ ہے۔ روز کیا کرنا ہے؟ بس اپنے معمول کے مطابق کھانا تیار کرنا ہے، اس پر کچھ خاص کلمات پڑھنے ہیں اور پھر اس کھانے پر پھونک مار کر اسے کھا لینا ہے۔ اتنا آسان کہ کوئی بھی بالکل آرام سے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس عمل کے روحانی مرکز پر، یعنی ان کلمات پر جو پڑھنے ہیں۔ دیکھیں، شروع میں اور آخر میں 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، بیچ میں 9 مرتبہ سورۃ الکوثر، اور پھر 70 مرتبہ یا غنی یا رزاق۔ یہ اللہ کے وہ خوبصورت نام ہے جن کا تعلق سیدھا عطا کرنے اور رزق دینے سے ہے۔ غنی مطلب بے نیاز کرنے والا، اور رزاق تو ہے ہی رزق دینے والا۔ تو یہ عمل صرف ذاتی عبادت تک ہی نہیں رہتا، اس کا جو اختتام ہے یعنی 5واں اور آخری دن، وہ ایک بہت ہی خاص اور میں کہوں گا اہم کام پر ہوتا ہے، اور اس کام کا تعلق ہے دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے۔ جو آخری دن کی ہدایت ہے وہ سیدھا دل کو لگتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سخاوت۔ اپنے دسترخوان کو وسیع کر دینا، مطلب دوسروں کے لیے اسے کھول دینا۔ اور اس کے تو کتنے ہی طریقے ہو سکتے ہیں پڑوسیوں کو بلا لیا، دوستوں کو، رشتہ داروں کو دعوت دے دی، یا پھر کھانا تیار کر کے ان لوگوں میں بانٹ دیا جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ مقصد بس ایک ہی ہے، بانٹنا اور خوشیاں پھیلانا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتائج کیا ہیں؟ چلیے ان زبردست نتائج اور تجربات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس عمل کو کرنے والوں سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم فائدہ صحت کا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس عمل کی برکت سے گھروں سے بیماریاں چلی جاتی ہیں، اور سچ بھی تو یہی ہے کہ اچھی صحت سے بڑھ کر بلا اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے۔ پھر بات صرف صحت تک نہیں رہتی، اس عمل کے اثرات مادی دنیا میں بھی نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے کاروبار میں وسعت آنے لگی، مطلب ان کے کام پھیلنے لگے، رزق کے نئے نئے ذریعے کھل گئے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو معاشی پریشانیاں تو خود ہی کم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ صرف 1 یا 2 چیزوں کی بہتری کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل تبدیلی کے وعدہ ہے۔ کرنے والوں نے محسوس کیا کہ ان کی قسمت ہی جیسے بدلنے لگی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں مثبت تبدیلیاں آنے لگیں۔ اور ان سب کا انجام کیا ہے؟ وہ انعام جس کی تلاش شاید ہم سب کو ہے، ذہنی سکون۔ اس فکر سے آزادی کہ کل کیا ہوگا، اگلے دن کا رزق کہاں سے آئے گا۔ یہ ایک ایسی آزادی ہے جس کا سچ پوچھیں تو کوئی مول ہی نہیں۔ تو آخر وہ کون سا بنیادی روحانی اصول ہے؟ وہ کیا راز ہے جو اس پورے عمل کو اتنی طاقت دیتا ہے؟ راز ایک بہت ہی سادے سے اصول میں چھپا ہے۔ انسان دینے سے ہی پاتا ہے۔ جب کوئی دوسروں کے لیے اپنے ہاتھ کھولتا ہے تو کائنات اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو اسی آخری اور زبردست وعدے کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ جب ہم بھروسہ کرتے ہیں اور بانٹتے ہیں تو رزق ان جگہوں سے بھی آ سکتا ہے جن کا ہم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ یہ امید کا، ایمان کا اور فراوانی کا ایک بہت ہی گہرا سبق ہے۔